بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایجنسیوں کا اتنا خطرناک رول ہے کہ اس کا آپ کو تصور نہیں کر سکتے. آپ ایک بات دیکھیے, میں آتا ہوں, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جی, یہاں پارٹیاں افراد بناتے ہیں, کوئی تسلسل نہیں ہے کہ اس میں لیڈر آئے. لیڈر خود پارٹی بناتا ہے اور پھر جو بناتا ہے وہ اپنے لیے بناتا ہے. پھر وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ پارٹی اس کو نکالے. وہ جیسے کہ ان کے کوئی بھی سر اٹھاتا ہے پارٹی کے اندر تو اس کو فوراً نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے کسی بھی پارٹی میں. یہ افراد کی پارٹیاں ہیں, اس میں لوگ آتے ہیں اور ان میں جمہوری عمل کہیں نہیں ہوتا, کسی پارٹی میں بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کوئی انقلاب آئے گا؟ نہیں, بالکل بات ناجی صاحب نے جو بات کہی میں آپ سے عرض کروں. دیکھیے پارٹی بنتی ایسے ہے کہ ایک کے بعد 2, پھر 3, 4, 5, 6, 7. یہاں ہماری پارٹی اس طرح بنتی ہے ایک کے بعد 0, 0, 0. اگر ہمیں نظر بھی آ جائے کوئی آدمی نمبر 2 بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہم تو جناب اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں, اس کو اڑا دیتے ہیں, قریب نہیں پھٹکنے دیتے. پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹالرنس نہیں ہے سوسائٹی میں. پھر ہمارے ہاں لفظ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. یورپ کی ترقی کا راز لفظ انسٹیٹیوشن میں ہے. ان کے یہاں ایک فرد پیدا ہوتا ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن بناتا ہے, وہ افراد پیدا کرتا چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک فردی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, وہ جاتے وقت اپنے انسٹیٹیوشن بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے, وہ کسی نمبر 2 کو نہیں چھوڑتا. خود دیکھیے نا, اب میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا, یہ جماعت اسلامی کے لوگ یہاں موجود نہیں ہیں, نہیں تو میں کہتا خود منور حسن کا انٹرویو نوائے وقت میں چھپا ہوا موجود ہے کہ جناب ہم جو پالیسی ہیں وہ ایجنسیوں سے پوچھ کے بناتے ہیں. اس لیے میں نہیں کہہ رہا یہ بات, میں اسی لیے نہیں کہہ رہا یہ آگے لے کے جاتا ہوں. ناجی صاحب یہ بتائیے کہ پھر کیا وہ طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں, ان کی زندگی میں, کیا آپ کبھی دیکھ سکیں گے کہ جس طرح کی ویسٹرن ڈیموکریسیز میں لیبر پارٹی ہے, ریپبلکن پارٹی ہے, جنہوں نے بڑی سٹرگل کی اور سٹرگل کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے, کہ ہماری پارٹیز کے اندر بھی جو ہے وہ فرد واحد کی بات نہ ہو, بھٹوز کی بات نہ ہو, زرداریز کی بات نہ ہو, شریف بردرز کی بات نہ ہو, اور آپ کے میرے میں سے لیڈرشپ آئے. ایک عام کارکن جو اس کو پتا ہے کہ زرداری اور بھٹو جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کا لیڈر بنا, تو پیپلز پارٹی کے لیے کیا چاہم ہے, یہی میاں برادرز کے لیے, یہی چودھری برادرز کے لیے ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. آپ نے سوال شروع جہاں سے کیا ہے وہیں سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے پارٹیوں کے ذکر کیے, جن پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا وہ پارٹیاں پرماننٹ ہیں, لیڈر ٹیمپریری ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. امریکہ میں ہمیں آج نہیں پتا کہ اگلا صدارتی امیدوار کون سی پارٹی کا کون ہوگا. ہمارے ہاں تو پتا ہے کہ جب وہ حکومت آئی وہ وزیر اعظم ہوگا, ہر ایک کے بارے میں ہم جانتے ہیں. کوئی ایک جماعت ایسی نہیں جس پہ آپ یہ شک کر سکیں کہ وہ اگر جیت گئی تو اس کا پرائم منسٹر کون ہوگا, نہیں کہہ سکتے آپ. پتہ ہے سب کو کہ یہ ہوگا, پہلے سے طے ہوتا ہے. یہ تو اس سوچ کو چینج صاحب اگر ہم یہ بتا دیں کہ جی اگلا پرائم منسٹر وہ ہوگا تو ایجنسیوں کو پہلے اڑا دیں گے حضور والے. مخدوم امیر فہیم صاحب جو ہے, جس طرح مخدوم امیر فہیم صاحب کو سامنے رکھا گیا, وہ ہوتا رہا الیکشن سے پہلے, یہ لاسٹ الیکشن ہوئے, لیکن ان کو پھر پیچھے ہٹا دیا گیا, یوسف رضا گیلانی صاحب کو آگے لائے گئے. اس پہ تو ہم آئیں گے پروگرام کے. یہ کام کس نے کیا, یہ کام کس نے کیا؟ obviously پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا. نہ یہ ایجنسیوں نے کروایا ہے. یہ جو اب عدلیہ بحال ہو کے آئی ہے, اگر عدلیہ کی بات کریں, کیونکہ عدلیہ جب تک آزاد نہیں ہوگی ڈیموکریسی کی روح کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی سے سبق سیکھ کر آئندہ وہ ڈیسیژنز کرے گی جو کہ جمہوری ہے اور جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کہ لوگ چاہتے ہیں, عوامی ڈیسیژنز؟ دیکھیے جی, عدلیہ کی آزادی جو ہے یہ تو بہت خوش آئند چیز ہے, مگر یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عدلیہ جو بھی انصاف کرے گی اس کو عوام تک پہنچانے والی مشینری کون سی ہے, وہ عدلیہ کی نہیں ہے, وہ ایڈمنسٹریشن. اگر ایڈمنسٹریشن میں خرابیاں ہیں تو جو انصاف عدلیہ سے چلے گا وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ سکے گا, اسے راستے مسک کر دیا جائے گا.